ڈیم کی حمایت کا اعلان کیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک بڑی اچیومنٹ ہے یہ تو، بڑے عرصے بعد ایک بڑا بیان ہے۔ دیکھیں اس وقت جو سیلاب آپ دیکھیں نا تو پورا ملک سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، بلکہ سیلابوں نے ملک کا ایک نیا نقشہ بنا لیا ہے، چاہے وہ KPK میں چاہے وہ پنجاب میں ہیں۔ اور سیلاب سے متعلق میں تو یہ سمجھوں گا، میرا خیال بھی یہی ہے، میرا رائے بھی یہی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جس طرح ایک نیشنل ایکشن پلان بنا، اسی طرح زلزلے اور طوفانوں کے خلاف بھی ایک نیشنل ایکشن پلان ہونا چاہیے۔ آل دو یہ قدرتی آفات ہیں، ہم ان کو روک نہیں سکتے، لیکن ان کو کم کر سکتے ہیں، ان سے نقصانات کم کر سکتے ہیں، لوگوں کو بر وقت ریلیف دے سکتے ہیں، وارننگ کا سسٹم بہتر کر سکتے ہیں۔ نبویسلی اس میں جو ڈیمز ہیں وہ بھی ہونا بڑا ضروری ہے، لیکن ڈیم کیسے بنے؟ ڈیم اتفاق رائے سے بنے۔ ابھی آپ نے جب نہریں بنائی تو سب کونسل آف کامن انٹرسٹ کا وہ ہوا کی میٹنگ ہوئی، اور اس کونسل میں سب نے اتفاق کیا کہ اتفاق رائے کے بغیر نہریں نہیں بنے گی۔ تو جب نہریں آپ بے اتفاق رائے کے بغیر نہیں بنا سکتے تو آپ چھوٹے بڑے ڈیم بھی بغیر اتفاق رائے کے نہ بنائیں۔ یہ اس کے لیے اتفاق رائے کا ہونا بڑا ضروری ہے، اور پارٹی پورا قوم جو ہے ایک پیج پر، اس کی ریزن یہی ہے کہ نقصان پنجاب کا ہو، نقصان KPK کا ہو، نقصان سندھ کا ہو، یہ نقصان پاکستان کا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جب KPK میں سیلاب آیا تو انہوں نے فون کر کے ہیلپ کے لیے بھی کہا۔ وزیر اعلیٰ KPK علی امین گنڈا کو بھی فون کرنا چاہیے تھا اس وقت پنجاب میں بڑا نہیں، سیلاب۔ پاکستان پنجاب میں جو آیا ہے وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے، ہم نے اظہار ہمدردی کی ہے، ہم نے جو لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کی ہے، ہم ہر وقت ان کے ساتھ ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف شیخ وقاص صاحب نے اسٹیٹمنٹ بھی ایشو کی تھی کہ ہم نے 1 ہفتے کے لیے سارے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز پوسٹ پون کر دی تھی، اور سب کو ریکویسٹ کی کہ آپ جو ریلیف ورک ہے اس میں شامل ہوں، اور یہ ہمارے بھائی ہیں، ہم دن رات ان کے ساتھ شامل ہوں گے۔ ہاں، میں یہ ضرور کہوں گا پنجاب حکومت کو کہ یہ وقت پالیٹکس کا نہیں ہے، اس میں آپ پالیٹکس نہ کریں۔ ہمارے لوگوں نے کیمپ وہاں بنائے، ہمارے جنگ میں ہم جیتے ہیں، PTI وہاں کے لوگوں نے، PTI کے لوگوں نے اپنے بھائیوں کے لیے کیمپ بنایا، آپ نے ان کو کیمپ بنانے نہیں دیا۔ آپ وہاں سے آٹا تقسیم کر رہی ہیں تو آپ کو اپنی تصویر لگانی چاہیے، کوئی حد ہوتی ہے ہر چیز کی۔ اس وقت عوام کو آٹا چاہیے اور آپ کو اپنی پبلسٹی کی پڑی ہوئی ہے۔ اس وقت پالیٹکس نہ کریں، پالیٹکس کے لیے اور بڑا وقت ہے اور بہت کچھ کہنے کو ہے۔ اس وقت عوام کو بر وقت ریلیف دے دیں، آپ ان پہ پابندی نہ لگائیں۔ عوام جو ہیلپ کرنا چاہتی، میں آپ کو بنیر کا کہہ رہا ہوں، ہم بہت زیادہ افیکٹ ہو گئے تھے، بہت زیادہ، لیکن عوام جب امٹ کی اڑائی تو لوگوں کو حوصلہ ملا۔ اس وقت آپ پنجاب کی عوام کو حوصلے سے محروم کر رہے ہیں۔ ہمارے لوگ چاہ رہے ہیں کہ ان کے گلے ملے، ان کے ساتھ کرے۔ حکومت کی کوئی شرط نہیں ہونی چاہیے اور ہیلپ کرنی چاہیے۔ گوہر صاحب یہ بتائیے گا، PTI کا نام تبدیل کرنے کی باز گشت سنائی دے رہی ہے، دوسرا یہ بتائیے گا کہ آپ نے احتجاج بھی کیا، آپ مستعفی بھی ہو رہے ہیں، آپ عدالتوں میں بھی ہے، آپ سڑکوں پہ بھی آئے، اب لگ نہیں رہا کہ حالات کسی طرف جا رہے ہیں، تو اس پر اب کیا حکمت عملی ہوگی؟ آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ لگ نہیں رہا کہ حالات بہتر ہو رہے ہیں، لیکن ہم ایک سیاسی پارٹی ہے اور سیاسی ایکٹیویٹیز کرنا ہمارا حق ہے، اور ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے۔ سیاسی ورکر کبھی مایوس نہیں ہوتے، وہ مسلسل جدوجہد کرتے ہیں، اور جب وقت آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو وہ کامیابی سے ہمکنار بھی کرتا ہے۔ جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کے نام کا تعلق ہے تو نام کوئی چینج نہیں ہو رہا۔ ہماری اپلیکیشن پینڈنگ ہے الیکشن کمیشن میں، ہم پرزور مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ ہماری کیس کی سنوائی ہو۔ ایک سٹے بھی ہے عدالت کی طرف سے۔ آج تک 1.5 سال ہو گئے ہمارے الیکشن کو، ہمیں سرٹیفکیٹ نہیں ملا، جبکہ باقی سارے لوگوں کو سرٹیفکیٹ ملا ہے۔ جہاں تک ہماری ریزگنیشن کا تعلق ہے، عدالتوں میں کیسز ہے، دیکھو کیسز کی سنوائی ہونی چاہیے، میرٹ پہ فیصلے ہونے چاہیے، اور پارلیمنٹ میں ہم وہ سپورٹ ہونا چاہیے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں ہم 180 کے ساتھ ہیں۔ آج بھی ان کے حکومتی بینچز سے پوچھو، وہ حکومتی بینچز والے آپ کو اندر سے کہیں گے ہاں مینڈیٹ ان کا ہے، لیکن ہم اس پہ بیٹھے ہوئے، وہ آپ کو یہ کہیں گے یس ہماری کتنی سپورٹ ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس ہوئی ہے، آپ سمجھتے ہیں وزیر اعظم نے جس طرح وہاں پاکستان کا موقف پیش کیا، آپ اس کی حمایت کرتے ہیں یا کوئی دیکھیں، جہاں شنگھائی تعاون کانفرنس کی وہ بات ہے تو پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے، ہمیشہ سے پاکستان تحریک انصاف نے اس کو سپورٹ کیا۔ انڈیا کے خلاف ہم نے ہمیشہ سے یہ آواز اٹھائی ہے کہ پاکستان ہر فارم اور مینیفیسٹیشن میں دہشت گردی کی مذمت کرتی ہے، اور اسی طرح پاکستان ریاستی دہشت گردی کی بھی مذمت کرتی ہے۔ پاکستان کو چاہیے کہ ہر فورم میں انڈیا کو ایکسپوز کرے۔ انڈیا پاکستان میں کوئی بھی ایسے دہشت گردی نہیں ہوتی جس میں انڈیا کا ہاتھ نہ ہو، وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ بارڈر پہ ہو، چاہے وہ اندر ہو، چاہے وہ مذہبی منافرت ہو، چاہے وہ ادروائز ہو، اس سب میں انڈیا کا ہاتھ ہے۔ ہر فورم پہ پاکستان کو چاہیے کہ انڈیا کو ایکسپوز کرے۔ جس طریقے سے اس جنگ میں انڈیا کو ڈیفیٹ ہوا، مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ
इंशाल्लाह इंडिया को डिफीट होगी आखिरी इंशाल्लाह। सवाल का जवाब ये दिया गया, इमरान खान ने अंदर से इस्तीफ़ों का कहा कि इस्तीफ़े देने चाहिए और इस्तीफ़े देने से ऑपरेशन जो है वो ज़्यादा होगा, प्रेशर बढ़ेगा। वो प्रेशर बढ़ा नहीं, आप क्या समझते हैं कि इस्तीफ़े देने चाहिए थी? नहीं, देखो इस्तीफ़े एक सियासी अमल है और हमने इनको ये कहा कि आपके साथ हम सिस्टम में बैठे रहे। हम चाह रहे थे कि पार्लियामान मजबूत हो और पार्लियामान में बैठने के लिए हम ये कह रहे थे कि जी पार्लियामेंट में हमारी आवाज़ सुनी जाए। आप हमारी आवाज़ को दबने दे रहे हैं, आप हमारी आवाज़ को बाहर नहीं आने दे रहे, बल्कि आप योरसेल्फ हमें प्रोटेक्शन नहीं दे रहे। पार्लियामेंटेरियन निकलते हैं, हम खान साहब की बहनों के साथ यकजहती के लिए जाते हैं, आप दरवाजे बंद करते हैं। हमें पार्लियामेंट से अंदर से उठाया जाता है, फिर कोई प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं है। तो पार्लियामेंट को तो आपने ज़ीरो कर लिया, आपने उनको तो वक्त ही नहीं दी। इसलिए इन कमेटियों में बैठने का क्या फ़ायदा था? हम तो कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं हो सका। तो दिस वाज वी वर लेफ्ट विद नो ऑप्शन बट टू रिजाइन इन द फर्स्ट प्लेस। पीटीआई का सबसे बड़ा जो हदफ था पिछले 2-2.5 सालों में वो खान साहब की रिहाई थी। इसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई अभी तक। बिल्कुल सही बात है, खान साहब की पेशरफ्त नहीं हुई लेकिन हमने गिव अप नहीं किया और हम स्ट्रगल कर रहे हैं। जब कोई एक केस में खान साहब को रिलीफ मिलता है, किसी दूसरे केस में उनको अरेस्ट किया जाता है, कि और की कन्विक्शन तैयार की जाती। अभी खान साहब के पास अगर ये ना होते और कानून के मुताबिक फैसले होते तो खान साहब और बुशरा बीबी कब के बाहर हो चुके होते और उनको आप समझते हैं कि 1-2 मरतबा मौके आए थे कि खान साहब की रिहाई मुमकिन हो सकती थी? देख, कई सारे ऐसे मौके तो आए थे जिसमें से कोई पेशरफ्त आगे कुछ हो सकता था, लेकिन वो हम बता चुके हैं कि देखो ओवरनाइट जिस वक्त हम आलमोस्ट एट द वर्ज थे, हमारी कोई डायलॉग की आगे तरफ बात नहीं बढ़ी थी, लेकिन एक ऐसा कंटेक्स्ट इस्टेब्लिश हो चुका था जो हम सोच रहे थे कि ये कंटेक्ट अगर इस्टेब्लिश रहे और आगे बात बढ़े तो कोई बेहतरी की तरफ हम चले जाते। लेकिन उसी नाइट खान साहब को दोबारा एक केस में अरेस्ट किया गया जिससे सारे हालात जो है ना रिवर्स हो गए थे।